بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے قیامت کے ترازو کے ساتھ، کہ قیامت کا جو ترازو ہے وہ کس لیے ہے، اور آیا اس ترازو کے اندر انسان کے جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، یا انسان کو خود تولا جائے گا، یا جو انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صحیفے ہوں گے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ صحیفے تولے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو اشکالات ہیں وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بھی اور آپ کے بھی۔ تو اس حوالے سے ہم شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ترازو کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا قیامت کو ترازو یا میزان ہوگا جس کے اندر ہمارے اور اسی طرح دیگر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اعمال، یا ان کو خود، یا پھر اسی طرح جو ان کے صحیفے وغیرہ ہوں گے جن کے اوپر اعمال لکھے جائیں گے ان کو تولا جائے گا؟ جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ قیامت کا دن جو ہے وہ جیسا کہ معلوم ہے کہ یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے اور یوم العدل ہے۔ اس دن جو ہے وہ اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، اعمال کی جزا ملے گی، اچھے عمل کا اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، اور اس انصاف کے لیے حساب ہوگا، اور اسی انصاف کے لیے ہی قیامت کو ترازو قائم کیا جائے گا۔ اور یہ ترازو جو ہے اس کا ثبوت قرآن، سنت اور اجماع امت سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں ایسے دلائل ملتے ہیں، صرف یہ سنت کے اندر نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں ایسے دلائل ملتے ہیں کہ جن سے قیامت کے ترازو اور میزان کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مختلف قسم کی، جن میں مختلف اعتبارات سے ترازو کے اندر اعمال یا صاحب عمل، یا پھر وہ صحائف جن کے اندر رجسٹر، جن کے اندر جو ہے وہ اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، ان کے تولنے کا ذکر مختلف احادیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ اور بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ترازو کے بارے میں، میزان کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بکثرت جو ہے وہ مروی ہیں۔ اس قدر زیادہ احادیث ہیں کہ انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اجماع امت بھی ہے اس پر۔ جتنے بھی معروف اسلامی فرقے ہیں وہ اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ قیامت کو ترازو ہوگا اور میزان رکھا جائے گا، اور اس پہ جو ہے وہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس کا مقصد مخلوق کے درمیان عدل ہے اور اطمینان قلبی ہے، اطمینان نفسی ہے کہ تمام لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں۔ قرآن کریم کی میں دو آیات ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کو انصاف اور عدل پر مبنی ترازو جو ہے وہ قائم کریں گے، اور اس دن کسی نفس پر بھی ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک ایسا ترازو رکھا جائے گا کہ جو برابر برابر تولنے والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ظلم اور نقص نہیں ہوگا، اور کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کو وزن برحق ہے، یعنی وزن ہوگا، میزان رکھا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا بھاری ہو جائے گا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اور یہ خسارہ ان کا اس وجہ سے ہے بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے کہ جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، دو آیات ہیں۔ اب ان تینوں آیات کے اندر سورہ انبیاء کی پہلی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دوسری دو آیات یہ سورہ اعراف کی، ان کے اندر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت کو میزان و ترازو رکھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے 3 احادیث ناظرین کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ ادا کرنے کے اعتبار سے انتہائی ہلکے ہیں۔ زبان پہ جب انسان ادا کرتا ہے تو بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور یہ رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب لگتے ہیں، پیارے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے ہاں۔ اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو ترازو اور میزان ہوگا اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، جیسا کہ یہاں دو کلمات جو اللہ کو محبوب ہیں اور وزن کے اعتبار سے بھاری ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، کہ طہارت حاصل کرنا یہ نصف ایمان ہے، اور جو الحمدللہ ہے یہ کلمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، یہ قیامت کو ترازو کو بھر دینے والا ہے۔ یعنی اس میں ترازو کو بھرنے والی چیز وہ الحمدللہ ہے۔ اور ایک جگہ سبحان اللہ کا ذکر ہے کہ یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دینے والے ہیں۔ مختلف روایات اس حوالے سے وارد ہیں۔ ایک تیسری حدیث ہے، تو یہاں پہلی حدیث اور یہ دوسری حدیث، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے جو کہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ قیامت کو لایا جائے گا یا آئے گا، بہت بڑا آدمی ہوگا، موٹا تازہ ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا وقال، اور آپ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت یہ پڑھ لو، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کو ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، جب ان کی نیکیاں نہیں تو کیا تولا جائے گا برائیوں کے بدلے میں۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کو جو ہے وہ صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا۔ المہم دلائل بکثرت موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو حساب ہوگا اور میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا، اور وہ عدل پر مبنی ہوگا، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا، اور وہاں نیکیوں اور برائیوں کا آپس میں تقابل ہوگا اور تولا جائے گا۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا، اور اسی طرح بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو توحید کا ایک ٹکڑا ہوگا جس کو حدیث بطاقہ بھی کہا جاتا ہے، وہ باقاعدہ ٹکڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور تمام گناہوں کے بدلے میں وہ سب سے وزنی ہوگا۔ تو ایک طرف آپ یہ باقاعدہ روایت بیان کر رہے تھے کہ جو موٹا تازہ آدمی ہے اس کا وزن جو ہے وہ مکی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، دوسری طرف وہ کتابچے کا بیان ہے، تو تیسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اعمال ہیں ان کا باقاعدہ وزن ہوگا۔ تو اصل میں وزن کن چیزوں کا ہوگا؟ یعنی اعمال کا ہوگا یا اجسام کا ہوگا یا پھر جو صحیفے ہیں جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں ان کا وزن ہوگا؟ یہ واضح کر دیجئے۔ دیکھیے، چونکہ اس کے بارے میں روایات مختلف قسم کی وارد ہوئی ہیں تو علماء نے مختلف موقف اختیار کیے ہیں۔ بعض علماء نے پہلی حدیث کو لیا جس کے اندر اعمال کے تولنے کا ذکر ہے، وہ کلیمتانی حبیبتانی، وہ روایت۔ بعض علماء نے جس حدیث کے اندر بطاقے کا ذکر ہے کہ وہ پرچی جس کے اوپر کلمہ توحید لکھا ہوگا وہ اس کا وزن ہوگا، اور بعض روایات میں آتا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ وہ ایک درخت پر چڑھ کے ایک ٹہنی یا مسواک توڑ رہے تھے، تو تیز ہوا چلی تو ان کی جو پنڈلی ہے اس سے کپڑا ہٹ گیا، تو بعض صحابہ جو ہے انہوں نے ان کے دبلے پن کو دیکھ کر، ان کی پنڈلی کی باریکی کو دیکھ کر ان کی ہنسی نکل گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ قیامت کو میزان میں یعنی ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو بھی تولا جائے گا، اور یعنی مختلف لوگوں نے موقف اختیار کیے علماء نے۔ بعض نے پہلی حدیث کو لیا، بعض نے دوسری کو، اور بعض علماء نے کہا کہ جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے یہ ساری تولی جائیں گی، لیکن اس میں معتبر عمل ہوگا، یعنی
اگر صحیفوں کو تولا جائے گا تو اس میں اصل وزن عمل کا ہوگا، بے شک. اگر بندے کو تولا جائے گا تو اس میں اصل وزن اس بندے سے صادر ہونے والے اعمال کا ہوگا، اور اگر جو ہے وہ اعمال کا ہوگا تو وہ اعمال کا ہی ہوگا. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. اب یہاں کلمات کا اسی طرح الحمدللہ، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اعتبار اعمال کا ہے، اور باقی جو ہے وہ دیگر چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ ان کا وزن ہوگا ان کا بھی ہوگا، لیکن معتبر عمل ہوگا. اگر دیکھا جائے تو اعمال کا تعلق بھی تو انسان کی ذات کے ساتھ ہے. بالکل ایسے، یعنی اس کی جمع کی صورت پھر یہ ہوگی کہ اگر صحیفوں کو تولا جائے گا تو 7 عمل بھی ہوں گے، اور اگر بندے کو تولا جائے گا تو اس بندے سے صادر ہونے والے اعمال کا اعتبار ہوگا. اور اعمال ہیں تو اعمال آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض اعمال بڑے ہوتے ہیں نیک، بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نیکیاں برائیاں بھی آپ جانتے ہیں، بعض برائیاں جو ہے وہ بعض کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بعض صغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ملا کر یہ بعید نہیں ہے کہ تینوں طرح ہو، عمل کا وزن بھی ہو، صحیفے کا وزن بھی ہو، اور صاحب عمل کا بھی وزن ہو. تو یہ تعارض نہیں ہے میرے خیال میں اس میں. صحیح. یعنی اس سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات جو آپ نے اسلام کے حق میں یا اسلام کے مخالف جو نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، ان سب کا حساب ہونا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، اور ان کو باقاعدہ تولا جائے گا. یعنی وہاں پہ پیرامیٹر یہ، اب یہاں پہ جس طرح ہم ہوا کو ماپتے ہیں یا دیگر جو مادہ چیزیں ہوتے ہیں ان کو ماپتے ہیں، تو یہاں پہ ہم انسانوں نے جس طرح اپنی اب جو باقاعدہ بول رہے ہوتے ہیں اس کی بھی باقاعدہ آڈیو جو ہے اس کی فریکوینسی اور یہ ساری چیزیں ہم یہاں انسانوں نے یہ چیزیں ماپ لی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل ہی ناممکن نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ مقصود ہے بتانا کہ قیامت کے دن کسی کی کوئی بھی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگا. اور اس چیز کو مزید واضح وہ حدیث کرتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث بطاقہ ہے، جو جامع ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. قیامت کو ایک بندہ لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر برائیوں کے ہوں گے، اور تا حد البصر یعنی وسعت نظر تک وسیع ہوں گے، کھلے، اس کے اندر سارے گناہ ہوں گے، ساری غلطیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے ان پہ نظر ڈال اور دیکھ کہ کوئی عمل تیرا اس میں غلط لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ تیرا لکھا ہو جو تم نے نہ کیا ہو اور ہم نے لکھ دیا ہو. تو بندہ جب دیکھے گا تو کہے گا اللہ اس میں سب کچھ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، وہ بھی ہم کبھی تمہاری اس نیکی کو ضائع نہیں جانے دیں گے. اور وہ ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا، اس نے خلوص نیت سے کلمہ توحید پڑھا ہوگا، وہ اس پر لکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے جو 99 رجسٹر ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو ترازو کے، اور اس کی یہ پرچی جو چھوٹی سی ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، کلمہ توحید کو خلوص نیت سے اس نے پڑھا ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ ایک کلمہ توحید والی پرچی جو ہے وہ 99 جو گناہوں کے رجسٹر ان پر باری ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کا یہ چھوٹا سا عمل بھی رائے گا نہیں جانے دیا، اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا. اخلاص والا. بالکل. شیخ صاحب، بعض جو عقل پرست ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو وزن ہے وہ تو اجسام کا ہوتا ہے، اور جو اعمال ہیں وہ کون سا اجسام ہے، تو اجسام کا تو وزن ہونا ہی ہونا ہے، اعمال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں بہت سارے ہمارے پروگرامز ان میں ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ آخرت کے جو مسائل ہیں جن کا تعلق غیبی امور سے ہے، اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، کیونکہ عقل کی اپروچ اور عقل کی پہنچ سے یہ چیزیں باہر ہیں. عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور یہ عقل کے دائرہ کار سے باہر چیزیں ہیں، لہٰذا اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور جب غیبی امور سے اس کا تعلق ہے تو ہمیں من و عن اس کو تسلیم کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں جو بظاہر ہم یہ کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں. مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کینکریوں کی گفتگو کرنا، اب یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے بظاہر. اور وہ جو کھجور کا تنا ہے اس کا بچے کی طرح سسکیاں لے لے کر رونا، ہچکیاں لے لے کر رونا، اور اسی طرح جو ہے وہ پتھر کا اللہ کے نبی کو سلام کرنا، یہ سکات راویوں نے ہمیں بیان کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کئی اور ایسے خلاف عادت امور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گیس ہے، یہ سلنڈر بھرواتے ہیں آپ، اس کا وزن ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ بھی تو ایک ہوا ہے. اس طرح ہوا کا وزن ہوتا ہے، اس طرح کئی اور چیزوں کا، ایسی چیزیں کہ جو جسامت والی نہیں ہیں بظاہر، لیکن ان کا وزن کیا جاتا ہے اور ہو رہا ہے آج عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں؟
اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے جو معاملات ہیں وہ دنیا سے مختلف ہیں. بے شک. اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے احادیث موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت نظر آتی ہے ہمیں؟ موت نظر نہیں نہ آتی. بے شک. لیکن حدیث میں ہے کہ قیامت کو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو کھڑا کر کے سب کو مخاطب کر کے، جہنمیوں کو بھی اور اہل جنت کو بھی مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ یہ موت ہے اور اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. آج کے بعد جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی. جس عذاب میں ہیں، جس حالت میں، اسی حالت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو جنت میں ہیں وہ جنت میں ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. نعمتوں والے نعمتوں میں رہیں گے اور عذاب والے عذاب میں رہیں گے. طبعاً یہ اس وقت ہوگا کہ جب اہل ایمان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال کر اس کے بعد موت کو ذبح کیا جائے گا. اور اس کے بعد مشرکین اور کفار جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کو یہ کہا جائے گا، اور جنت والوں کو بھی کہا جائے گا کہ یہ موت تھی، اب اس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے، اب اس کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی. جس حالت میں کوئی ہے اسی حالت میں رہے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی جسامت ہوگی. جب موت ایک مینڈے کی شکل میں آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال کو شکل کیوں نہیں دے سکتا؟ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کو اچھا عمل اچھی صورت میں بنا دیا جائے گا اور اس کا وزن ہوگا، اور برا عمل بری صورت میں بنا کر اس کا وزن ہوگا. اور اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ دو بادل کے ٹکڑوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت اور سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گی. تو ان کی بھی شکل بادل کی جب بن سکتی ہے، اور یہ عمل ہے، مطلب قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں یہ پڑھنا ایک عمل ہے اور اس عمل کا انسان کو فائدہ ہوگا. تو اس کے علاوہ اور بہت سے دلائل موجود ہیں. عذاب قبر کے حوالے سے حدیث ہیں کہ اس کے اندر اس کا عمل آتا ہے، اس کے پاس مختلف چیزوں کی شکل اختیار کر کے، اور اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں. اچھا عمل ہو تو اچھی صورت میں آتا ہے، برا عمل ہو تو ڈرونی صورت میں آتا ہے، بدترین شکل میں آتا ہے. تو اس کو کہتا ہے کہ انا عملو کا، میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. مختلف حدیث اس کے بارے میں وارد ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ خلاف واقع بھی نہیں اور خلاف عقل بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعمال کی تو جسامت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا کیسے ان کا وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو دنیا کے اندر خلاف عادت چیزیں جو ہے وہ اپنے بندوں کے اولیاء اور انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر کر سکتا ہے، وہ قیامت کو کیوں نہیں اس کے لیے یہ ممکن. جب ہم سبجیکٹس پڑھ رہے تھے سائنس کے تو میرے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، ظاہر سی بات ہے اشکالات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی پیدا ہو گئے تھے، تو یہ فطرتی چیز ہے کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں ان کے وزن کیسے کریں گے، اور ان چیزوں کے بارے میں ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے رہتے تھے. تو ایک نقطہ ایسا میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ جو کشش ثقل ہے، یعنی وزن کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے. اگر ہم خلا میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا سارا وزن جو ہے وہ، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے اگر یہ جو سائنسدان ہیں یا اعتراض کرنے والے عقل پرست ہیں ان کو ہی جواب دینا ہو تو بندہ یہ دے سکتا ہے ایک لحاظ سے کہ جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. جب ہم خلا میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی وزن نہیں ہوتا، مطلب سارے برابر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک، اور جو روح ہے اس کا تعلق روحانیت اور آسمان کے ساتھ ہے، یعنی آسمان سے آئی ہے. تو اس وجہ سے اللہ قادر ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کے وزن کیسے کرے گا، اور یہ اللہ کو ہی بخوبی پتہ ہے کہ ان کے کتنے کتنے وزن ہیں اخلاص کے ساتھ ساتھ. بالکل یہ بات جیسے میں نے کہا کہ انسان کے ساتھ اس کے عمل کا، صحیفے کے ساتھ اس کے عمل کا وزن ہوگا، اور یہ خلوص پر مبنی ہے. جس قدر عمل زیادہ خلوص سے کیا ہوگا اس طرح، جیسے حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان عمل معمولی سا کرتا ہے، اس میں خلوص کی وجہ سے اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اور بسا اوقات انسان احد پہاڑ جیسا بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کو ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دی جاتی. اور یہ وہی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندے کا وزن جو ہے موٹا تازہ ہوگا لیکن مکھی کے پر برابر بھی اس کی کوئی اوقات اور ویلیو نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترازو قائم کرنا ہے حساب کتاب کے لیے وہ کس قدر حقیقی ہے، اور اس کے اندر کس طرح ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہماری نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، اور وہ برحق ہے. ہمارا اس چیز کے اوپر مسلمانوں کا ایمان ہے، یقین ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت میں کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہونا. اس کی بھی ہمیں روایات بھی ملتی ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں کے نظریات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، یا مرنے کے بعد جو حساب و کتاب ہونا ہے قبر میں اس کا انکار کر دیتے ہیں.
تو ان کو اپنی عقلوں کو، اپنے علم کو درست کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر ان کے کسی قسم کے کوئی بھی اشکالات ہوں تو وہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔